بجلی نرخوں میں کمی، وفاقی حکومت نے ہاتھ اٹھا لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پنجاب نے اپنے بجٹ سے پیسہ نکال کر ریلیف دیا، وفاق کا کوئی لینا دینا نہیں، دوسرے صوبے بھی ریلیف دیں، اچھے اقدامات پر سیاست نہ کریں۔ 2 مہینے کے ریلیف کے بعد تیسرے مہینے بل ڈبل ہو جائے گا، ہم مزید پیسے پانی میں نہیں پھینکیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بجلی سستی کرنے کے مشورے پر جواب، کہا صدر مملکت اور بلاول بھٹو کی ہدایات کے مطابق ایسا پلان دیں گے جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ اور لاہور کے گنگا رام ہسپتال میں 5 سال کی بچی سے زیادتی کی کوشش، پولیس نے ہسپتال کے خاکروب عابد کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے تیماردار بچی سے سوتے میں زیادتی کی کوشش کی، مجھ پر شیطان آ گیا تھا، ملزم کا پولیس کو ابتدائی بیان۔ متاثرہ بچی کے رشتہ داروں کا گنگا رام ہسپتال کے باہر احتجاج۔ بجلی نرخوں میں کمی، سندھ اور پنجاب آمنے سامنے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مراد علی شاہ کے طنز کا تانوں سے جواب۔ تقریب سے خطاب میں بولی، کسی نے کہا بجلی کے بلوں میں 2 ماہ کا ریلیف دینا بے وقوفی ہے، اس بات پر ہنسی آئی۔ کیا کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا بے وقوفی نہیں؟ پروٹوکول جہازوں اور گھروں پر خرچ بے وقوفی نہیں؟ چاہتی ہوں ریلیف پورے ملک کے لوگوں کو ملے۔ پنجاب میں ریلیف شارٹ ٹرم نہیں، 2 ماہ بعد سولر کا بہت بڑا منصوبہ لا رہے ہیں جو بھاری بلوں سے نجات دے گا۔ چھوٹے بھائی نے پورے ملک میں بجلی مہنگی کی، بڑے نے پنجاب میں سستی کر دی۔ حکومت پنجاب نے اشتہار دے کر بجلی میں ریلیف کے ڈھول پیٹ دیے۔ پیپلز پارٹی صوبے کا نہیں ملک کا سوچتی ہے، ریلیف دینا ہے تو لانگ ٹرم دیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کے جواب میں زیادہ سخت تقریر کر سکتے ہیں۔ نون لیگ تھرکول منصوبہ بند نہ کرتی تو توانائی بحران پیدا نہ ہوتا۔ سب سے سستی بجلی تھرکول سے ملے گی، تنازعات کی سیاست میں نہیں جانا چاہتے۔ بتائیں پنجاب میں کون سے ایسے اسپتال ہیں جہاں سے مفت علاج ہوتا ہے؟ ازما بخاری کا شرجیل میمن کو جواب، کہا سندھ میں 16 سال سے حکومت آپ کی ہے، مریم نواز کی نہیں۔ پی پی پنجاب کے عوام سے اس قدر تعصب کا مظاہرہ کرے گی، یہ سوچا نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی بی ٹیم کا رول کب سے ادا کرنے لگ گئی؟ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف احتساب عدالت میں توشہ خانہ 2 ریفرنس دائر، سعودی ولیعہد کی جانب سے دیے گئے بلغاری جیولری سیٹ پر ریفرنس دائر کیا گیا۔ ریفرنس کے مطابق بشرا بی بی کو جیولری سیٹ مئی 2021 کے دورہ سعودی عرب پر دیا گیا، جس کی کل قیمت تقریباً 7,56,61,600 پاکستانی روپے بنتی ہے۔ جیولری سیٹ کی کم قیمت لگوا کر قومی خزانے کو 3,28,00,000 روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے وزارت عظمیٰ کے دوران 108 تحائف میں سے 58 اپنے پاس رکھے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بشرا بی بی کو 9 مئی کے 12 مقدمات سے ڈسچارج کر دیا۔ اڈیالہ جیل سے مزید 6 ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا، 3 خواتین بھی شامل، 1 سویپر، سی سی ٹی وی کی نگرانی کرنے والے 3 اہلکار شامل، موبائل فون تحویل میں لے لیے گئے۔ سیکیورٹی اداروں نے تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے خواتین اسٹاف جیل میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتا تھا۔ جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹفارم سے ہم نے جدوجہد کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ قریب میں جو اتحادوں کے تجربے ہمیں رہے ہیں وہ کوئی اچھی مثالیں نہیں رہے ہیں اس کی۔ سارا انحصار اگر لوگ اس پہ کر رہے ہیں کہ جب جماعت اسلامی کسی اتحاد کا حصہ بن جائے تو کوئی تحریک چل جائے گی، تو اب تو جماعت اسلامی یہ والا کام ذرا مشکل سے کرے گی، جماعت اسلامی اپنی تحریک خود چلائے گی۔ حکومت مخالف اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے، جماعت اسلامی اور جے یو آئی کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بلبوتے پر سیاسی جدوجہد کا اعلان کر دیا، کہا اتحاد کے تجربے اچھے نہیں رہے، کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نہ خود ہونا چاہتے ہیں، اسمبلیاں اپنی اہمیت کھو بیٹھی، اس سیاست میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا تحفظ آئین پاکستان کی تحریک چل کہاں رہی ہے، جماعت اسلامی اپنی تحریک خود چلائے گی، اپوزیشن اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے، ہم نے حکومت کو بتایا ہے بل کیسے کم ہوں گے، حکومت اپنے اخراجات میں کمی کرے، وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کرے، جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے تو جمہوری رویہ اپنانا ہوگا، جمہوریت کی آڑ میں آمریت ہرگز قبول نہیں۔ چیف منسٹر سندھ کو خط لکھا ہے، میں نے ایک خط
وزیر اعظم پاکستان کو بھی لکھیں کہ وفاق ہمارے اس صوبے کے لیے نہ کچھ مختص کرے تاکہ میرے سندھ کے بے ضرر لوگ وہ مہنگی بجلی مد میں پیسے نہیں دے سکتے. ہمیں بھی اس صوبے میں بجلی، پانی، گیس اور اعلیٰ تعلیم دینی. گورنر سندھ کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ کو خط. پنجاب کی طرح سندھ میں بھی ریلیف دینے کے اقدامات کا مشورہ. کہا وزیر اعظم سے درخواست کی ہے وفاق سندھ کے لیے بھی کچھ مختص کرے. میری اور حکومت سندھ میں کوئی مقابلے بازی نہیں. صدر اور وزیر اعظم کا اعتماد حاصل ہے. میں سیاسی نہیں عوامی گورنر ہوں. گورنر سندھ نے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا. گورنر سندھ کامران کسوری کی شاہ عبد اللطیف بٹائی کے مزار پر حاضری. مزار پر چادر چڑھا کر عرس کی تقریبات کا آغاز کر دیا. ملک کے بیشتر علاقوں میں طوفانی بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم. دادو کی تحصیل جوہی کی MNB ڈرین میں شگاف پڑ گیا. فصلیں اور مکان زیر آب. بلوچستان میں بھی سیلابی ریلوں نے 200 مکانات تباہ کر دیے. جعفر آباد میں 70 دیہات زیر آب. جنوبی پنجاب میں رود کو ہی سیلابی ریلوں سے تباہی. جام پور میں مکین اور مال مویشی سیلاب میں پھنس گئے. اسلام آباد اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش. F6 سپر مارکیٹ میں گاڑیوں پر درخت گر گیا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. مریم نواز سیلاب متاثرین کا دکھ بانٹنے راجن پور پہنچ گئیں. فاضل پور میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ. متاثرین کے درمیان جا کر بیٹھ گئیں. نقصان اور کیمپ میں سہولتوں کا پوچھا. وزیر اعلیٰ کی ریلیف کیمپ میں موجود بیمار خاتون کے علاج کی بھی ہدایت. مریم نواز نے کیمپ میں خواتین کو دلاسا دیا. بچوں کو تحائف پیش کیے. قیام و طعام کے انتظامات کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ حاجی پور میں میڈیکل کیمپ بھی گئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہیلی کاپٹر سے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا. رود کوہی میں سیلاب سے بچاؤ کے لیے مؤثر پلان بھی طلب کر لیا. کہا سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے خود نگرانی کر رہی ہوں. اگلے سال راجن پور کی آبادیوں میں سیلاب نہیں ہونا چاہیے. فصلوں اور گھروں کے نقصانات کی تخمینہ رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت. انٹرنیٹ کی سست روی اور فائر وال کی تنصیب کے خلاف درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فریقین کو نوٹس. پیر تک جواب طلب. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے. آج کل انٹرنیٹ سست ہو گیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم کوئی آرڈر جاری کریں یہ بتائیں کہ دراصل ہو کیا رہا ہے. اس سے متعلق PTA سے پوچھیں یا وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی سے. اس کو بلائیں گے جو معاملے کا علم رکھتا ہو اور بریف کر سکے. سماعت ملتوی. حسینہ واجد کے خلاف اجتماعی قتل کے مقدمہ. جنگی جرائم ٹریبیونل نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں میں 450 افراد ہلاک ہوئے تھے. حسینہ واجد کے حامی افسران کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری. بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے تمام میئرز اور ڈپٹی کمشنرز کو عہدوں سے ہٹا دیا. تمام 12 سٹی کارپوریشنز کے میئر سمیت 1873 بلدیاتی نمائندوں کو گھر بھیج دیا گیا. عبوری حکومت نے نئے ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیے. برطرف کیے گئے میئرز 5 اگست کو حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد دفاتر نہیں آئے. 12 میں سے 9 میئر مفرور ہیں.